ہیلو السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ حالیہ اسرائیل سے معاہدے شاید ہمارے اسلام دشمن عناصر کو یہ امپریشن دینا شروع ہو گئے، انہوں نے شاید یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، آپ کے پاک نام، آپ کی مقدس ہستی کا مذاق اڑائیں گے، آپ کے اوپر باتیں کریں گے، تو شاید مسلمان اب غافل ہو چکے ہیں اور وہ شاید بھول جائیں گے کہ ہم لوگوں نے اس پہ مظاہرے کرنے ہیں، اپنی جان مال قربان کرنا ہے اور اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے اور یہ شاید ان کو احساس نہیں کہ وہ ابھی بھی ان مسلمانوں کا سامنا کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پہ، مقدس ہستی کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہر مسلمان اپنے مال، اپنا مال کیا اپنی اولاد کیا اپنے ماں باپ کیا اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے، کھڑا ہے ابھی بھی۔ ہم ابھی بھولے نہیں، ہم ابھی بھی مسلمان ہیں، ہمارے اندر وہی جذبہ ہے۔ یہ شاید حالیہ معاہدوں کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان اب غافل ہو چکے ہیں، اب ہم جو چاہے کر لیں، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن ابھی بھی مسلمان زندہ ہیں اور مسلمانوں کا شاید لہو ابھی بھی اتنا ہی گرم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم لوگوں نے جو حالیہ ہیٹ سپیچ، اسلاموفوبیا کی بات کی جا رہی ہے، وہ جو کارٹون شائع کیے گئے اور بار بار منع کیا گیا کہ ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ہمیں برا لگتا ہے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن پھر بھی شاید ویسٹ کو ابھی بھی، یا مسلمان میں ویسٹ تو نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہیں اسلام دشمن عناصر جو ہیں، شاید وہ ابھی بھی اس ہی سوچ میں ہیں کہ ہم کچھ بھی کر جائیں تو مسلمان جو ہیں ان کو فرق ہی نہیں پڑنے لگا۔ آج ہم لوگوں نے اسی پروگرام میں بات کرنی ہے اس پورے ٹاپک پہ، اور ہم نے دعوت دی ہے راجہ ضیاء الحق صاحب کو۔ آپ سی او ہیں، یوتھ کلب کے اسلامک اسکالر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ نظر آتے ہیں اور بہت بڑی فین فالوئنگ بھی آپ کی۔ اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے بارے میں بتاتا جاؤں، رائٹر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بہت بڑی فین فالوئنگ ہے اور ایک اپنا ریلیجس پروگرام بھی ہے لرننگ قرآن اینڈ لرننگ والا، اس کے اوپر بھی قرآن کے بارے میں بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور کافی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں ریسنٹلی، ہماری یوتھ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ اسلام ہے کیا اور اس کے بارے میں ڈفرینٹ موضوعات پہ بات کرتے ہیں، تو ہی ہیز اے لاٹ آف گڈ گرپ آن دا سبجیکٹ، تو ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے کہ آج ہم ان سے بھی بات کریں۔ تو سر اسٹارٹنگ ود یو ضیاء بھائی، آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پوری کی پوری ایکٹیوسٹ بنا رہا ہے اور کافی ساری مومنٹم کریٹ کر دیتا ہے چیزوں کے بارے میں، اور چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو بہت ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں۔ اس پورے دور کے اندر کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کو لے کے اس پوری اپرچونٹی کو کیش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام دشمن عناصر کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے آج اس پروگرام پہ دعوت دی، اور جو ٹاپک بھی جو ہے آئی تھنک کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ ہم سب کو ایک پیج پہ آ جانا چاہیے۔ ایز اے مسلم امہ کی میں بات کر رہا ہوں الحمدللہ، اور جو شروع میں بھی آپ نے بات کی کہ ہمیں اپنے جان مال ہر چیز سے زیادہ عزیز جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی سورہ توبہ کے اندر سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا مال، تمہارا گھر، کسی چیز سے زیادہ تمہیں اگر یعنی اللہ رسول اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اس سے زیادہ یہ چیزیں عزیز ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا، پھر تم ویٹ کرو اور دیکھو کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے خلاف کیا آتا ہے۔ تو یہ ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ ہمیں ایک تو ہوتا ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ہر شے سے زیادہ محبت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور اس کے دفاع کے لیے جہاں پہ بھی ہم اپنی آواز اٹھا سکیں، جو کچھ بھی ہم کر سکیں، مطلب ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر جو کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے۔ ایشو صرف یہ ہے کہ فرانس کا جس طرح سے آپ نے واقعہ بتایا، اور یہ یقیناً ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ وہ کنٹری جو اپنے آپ کو سیکولر لبرل ویلیوز کے اوپر اپہولڈ کرتی ہے کہ جی ہم تو بڑے ہیومینیٹیرین ہیں، ہم تو بڑے امن پسند ہیں، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ فریڈم ٹو انسلٹ کر رہے ہیں وہ، یعنی کسی شخص کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ دوسرے کو گالی دینا شروع کر دے۔ مطلب میں اور آپ ایک تمیز کے دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میرا آپ سے کسی بات پہ اختلاف ہے تو میں آپ سے وہ آرٹیکولیٹ کرتا ہوں، اس اختلاف کو بیان کرتا ہوں، لیکن گالی گلوچ پہ جب بات آ جائے گی تو پھر یہ ہم سیولائزڈ پھر نہیں ہیں۔
پھر اپنے آپ کو آپ سویلائزیشن کہنا چھوڑ دیں. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جو ہیں اپنی عمارتوں کے اوپر لگائیں گے اور وہاں کے جو 60 لاکھ مسلمان جو وہاں پہ رہ رہے ہیں, جو روزانہ کام پہ جاتا ہے, اس کی کیا دل آزاری کر رہے ہیں آپ؟ وہ شخص جو اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے, اپنے ماں سے زیادہ عزیز ہے, اپنی فیملی سے زیادہ عزیز ہے, اس کے توہین آمیز خاکے آپ گورنمنٹ عمارتوں پہ لگا رہے ہیں. کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو آدھی پاپولیشن ہے ان کو آپ کمپلیٹلی مارجنلائز کرنا چاہ رہے ہیں, اینڈ یو آر دا ونس پروموٹنگ ایکسٹریمزم. آپ سوچیں ذرا 2 سیکنڈ کے لیے, اگر خدا نخواستہ ہم اپنی عمارتوں میں ہولوکاسٹ کی تصویریں لگا کے اس کو مذاق اڑانا شروع کر دیں, تو سوچیں خود ذرا تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں سے کیا ری ایکشن آئے گا. آپ کو وہ 1 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امت کو اب ذرا تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے, سمجھ جانا چاہیے کہ دیکھیے اگر وہاں سے کوئی بات آ رہی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ایکسٹریمزم کریں, ہم یہ نہیں کرتے کہ آپ ریڈیکل ہو جائیں, لیکن ایک اسٹرانگ ہماری طرف سے ری ایکشن جانا چاہیے کہ وی ول ناٹ ٹالریٹ دس ایٹ آل. مطلب آپ کی باقی باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ وہ لائن ہے جو ہم کراس نہیں ہونے دیں گے. اینڈ آئی تھنک ہمارے تمام لیڈران جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ایک اسٹرانگ سٹینس لیں انشاءاللہ. اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ کہ ہمارا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پیسفل لیکن بہت اسٹرانگ سٹانس جانا چاہیے, ریئیکشن جانا چاہیے, وہ کیا ہوگا ہم لیٹر ان پروگرام آپ سے وہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں بینگ اے مسلم, بینگ انڈیویجول, ہم اس کو کس طرح اپنی جو ہماری ایک انکمفرٹیبل سچویشن ہے اس کو ہم اس کو فارورڈ کر سکیں. لیکن ہم لیٹر آن پروگرام میں چل کے اس پہ بات کرتے ہیں. سید عطا صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, یہ فریڈم آف اسپیچ ہے یا فریڈم آف انسلٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فراز علی خان صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر اور اتنے حساس موضوع پر جو ہے ہمیں جمع کیا. اور یہاں میں آپ کو چیز بتاتا چلوں کہ صرف ہم ہی نہیں, اس کے علاوہ آپ کوئی بھی اسکالرز چاہے وہ کسی بھی سیکٹر تعلق رکھتے ہوں, آپ اس جو ہے اس ایشو کے اوپر آپ انہیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ دیکھیں گے. ان میں کوئی اختلاف نہیں پایا جائے گا. یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ شیعہ سنی میں نعوذ باللہ کوئی بعض مانتے بعض نہیں مانتے. یہ ایسا ایشو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کا کہ ہر مسلمان دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتا ہو, ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. جہاں تک رہا تعلق آپ کے سوال کا, تو آپ یہ دیکھیں ہمیں جو دین ہمیں جو فراہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین فراہم کیا, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو فرمایا کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکو. یہ برائی کی قسمیں ہیں, آپ دیکھیں کہ ظلم بھی ایک برائی ہے, کسی کی دل آزاری کرنا بھی ایک برائی ہے, یہ تمام چیزیں اس میں صرف مسلمان کا تعلق نہیں. تو فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے روکو, نہیں تو اپنی زبان سے روکو. اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر دل میں برا جانو, اور یہ کمزور ترین ایمان ہے. تو آج ہم دیکھیں ہم ہاتھ سے بھی نہیں روک رہے, ہم زبان سے تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسی گستاخانہ یہ جو کام کیا. فرانس کے حوالے سے آپ دیکھیں, میں ابھی آپ کو لیٹسٹ آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پہ یہ بات کرنی چاہیے نہیں, لیکن میں کروں گا کیونکہ میں اسے اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. اسٹیٹسٹکا کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ آفیشلی اگر آپ نکالیں کہ جو چائلڈ بورن ہے وہ وداؤٹ میرج سب سے زیادہ کہاں اس کی ریشو ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ فرانس کے اندر 60% ریشو یہ ہے کہ وہاں پہ وداؤٹ میرجز بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو قرآن نے تو پہلے سے فرما دیا کہ اتل بعد ذالک زعیم, کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایوب کے ساتھ اپنے عیبوں کے ساتھ بد نسل ہیں. قرآن نے پہلے ہی آگاہی کر دی. تو ہمیں تو وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے معاشرت دی, سوسائٹی دی, فیملی کی پوری ٹرمز سکھائی ہیں. تو یہ ہمارے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور فریڈم آف ایکسپریشن قرآن سے بہتر کسی نے نہیں بتایا. قرآن پاک کی آیت ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فلیتبینوا, کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو. تو ہم تو کہ یہ خبر بھی آگے نہیں پہنچا سکتے. ہمیں معلوم ہے کہ فریڈم ایکسپریشن کیا ہے, انہوں نے غلط سمجھا ہے, انہیں اس چیز کا علم نہیں. بے شک بے شک. ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, اور بریک کے بعد ہمیں ایک بہت اچھی گیسٹ جوائن کرنے لگی ہیں, اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ آیا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے جو احترام مسلمانوں پہ لازم ہے, یا باقی انبیاء باقی جو مقدس ہستیاں ہیں مختلف مذاہب کی, ان کی مقدس عمارتیں جیسے ہیں چرچ ہو گیا, مندر ہو گیا, ہمیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. لیکن یہ سب بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان, اور ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے دور کا فتنہ کیسے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ڈیوائیڈ کریٹ ہو, انتشار پیدا ہو, اور کس طرح سے وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ابھی بھی زندہ ہیں. جوش و خروش ہم میں وہی ہے, وہی گرم لہو ہے ہمارا,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جب بات کی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پہ جب بات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کی بے حرمتی کی کوشش کی جائے گی کہیں پہ بھی، تو ایک ایک مسلمان اٹھے گا اور اپنا سر قلم کرانے کے لیے تیار ہوگا۔ فرانس یہ شاید بھول رہا ہے، ان کے صدر بھی شاید یہ غفلت میں ہے کہ ہم لوگ سو رہے ہیں یہاں پہ۔ بہرحال ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے میم ذکیہ بطول نجفی صاحبہ نے۔ آپ اسلامک اسکالر ہیں اور بہت اچھی گرپ ہے اسلام کے اوپر، اینڈ اسپیسیفکلی جو یہ بلاسمی ریلیٹڈ ایشوز ہیں، یہ کارٹون سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ان کے بارے میں کافی زیادہ ٹاک شوز اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آواز اٹھا چکی ہیں۔ میم ویلکم ٹو دا شو۔ آپ سے میم اسٹریٹ اپ سوال میرا یہ ہے، شاید ویسٹ کو یہ لگتا ہے یا ہمیں تھوڑی سی کلیئرٹی اس میں چاہیے ہوگی باقی سب مسلمانوں کو جو دیکھ بھی رہے ہیں، شاید کہیں پہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہی کی رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ امپریشن کیوں کریٹ ہوا کہ ہم صرف اپنے ہی پیغمبر کے لیے بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ نہیں ہے کہ ہم سب کے لیے اس طرح سے رسپیکٹ مانگ رہے ہیں، سب کی مقدس جو ہستی ہے یا ان کی کوئی جگہ ہے اس طرح کی، جیسے چرچ ہو گیا، مندر ہو گیا، مسلمان تو سب کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ امپریشن کیوں کریٹ ہو رہا ہے کہ شاید ہم صرف اپنے ہی پیغمبر کے لیے بات کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں یہ امپریشن بہت نادرست ہے، اور اس کو اگر ہم صدر اسلام سے دیکھیں تو رسول خدا کے سامنے ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے آپ کے سامنے آپ کی تعلیمات، جس کو وہ فطرتاً مانتے تھے لیکن اپنے مفاد کی آڑ میں وہ ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ کو زد و کوب کیا، اور رسول خدا نے اس کے جواب میں اپنی آئیڈیالوجی کو رکھا ہے، اپنے نظریے کو رکھا ہے، لیکن کبھی بھی کسی کے نظریے کو برا یا غلط یا اس کی اہانت یا توہین نہیں کی۔ حتیٰ جنگیں بھی ہوئی ہیں، اور جنگوں میں تو جب دو بدو بھی کھڑے ہوئے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ رسول خدا اور مسلمان، اگر میں یوں کہوں، کیونکہ دو نظریات ہیں نا یہاں پر، تو اس نظریے کی توہین ضرور کرتے نظر آئے، لیکن رسول خدا کا پہلا جو فتح، جو غزوہ بدر ہے، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ سلوگن کیا تھا، شعار کیا تھا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ جو ہے وہ ہمارا سرپرست ہے اور تمہارے پاس کوئی سرپرست نہیں ہے۔ لات و عزا کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ تو یہ تو روز اول سے ہماری تعلیمات میں یہاں ایک بات جو ضرور کہنا چاہوں گی، دیکھیں سب جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کبھی بھی جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے اس کی ایک ڈارک سائٹ ہوتی ہے اور ایک برائٹ سائٹ ہوتی ہے۔ ڈارک سائٹ یہ ہے کہ ان ہستیوں کی یا اس ہستی کی توہین کی گئی کہ جن کے لیے زمین اور آسمان پیدا کیے گئے ہیں، جو دو جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور اس بات کا اقرار اپنا پرایا سب کرتے ہیں۔ ذات رسول خدا پر آج تک کسی کو حرف اٹھانے کی یا انگشت اٹھانے کی کبھی بھی کہیں کسی زاویے سے کوئی نوبت نہیں آئی، لیکن اس کی جو برائٹ سائٹ ہے وہ یہ کہ ہم سب کو اس ایک پکار نے یا اس ایک توہین نے ایک کیا ہے، جو اسلام کا چہرہ دکھاتا ہے کہ ہم لوگ جب نام محمد، جب ذات محمد کی بات آتی ہے تو پھر مسلمان بھلے کتنے ہی فرقوں میں کیوں نہ بٹے ہوئے ہوں، لیکن یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہم سب کو اتحاد میں لے کر آتی ہے، اور یہ ہم سب کی وہ جو غیرت ایمانی، یا پھر ہم کہیں نا ایمان کا ضمیر جو کہیں سویا ہوا ہے یا پھر آرام سے ہے، وہ اس کو بیدار کرتا ہے۔ تو واضح سی بات جاتی ہے کہ اگر ایسا کچھ کیا جاتا ہے تو نام محمد ایسی رحمت للعالمین ہے کہ ان کے اوپر توہین بھی ہوتی ہے تو مسلمان اس میں سے اچھائی دیکھتے ہیں، اس کے دفاع میں ایک یونٹی اور ایک اتحاد آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر بھی صرف رسول خدا کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جن کی توہین یا جن کی اہانت کی جائے تو ہم کہیں کہ توہین رسالت ہوئی۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، اور صرف ہم جب قرآن یا کتاب الہی کی بات کرتے ہیں تو پھر صرف قرآن نہیں آتا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن خود بھی ہے، ہاں۔ اور اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے 313 صحیفے اتارے، ان میں افضلیت ان کو دی ہے، کسی دوسرے صحیفے کو بھی ہم نگیٹ نہیں کرتے۔ ہاں، قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہے۔ اسی طرح رسول کے بعد آل رسول ہیں کہ جن کا مقام مرتبہ بعین ہی ویسا ہی ہے جیسے اللہ نے رسول کو دیا ہے۔ ڈیفینیٹلی دس از مسکنسیپشن کہ ہم صرف اپنے پیغمبر کی بات نہیں کر رہے، ہم سب کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کی بھی ساری اتنی کتابوں ہی کی، عزت سارے دیں، انبیاء اسی کی۔ طرح سے ان کا بھی مذاق نہ اڑایا جائے، ان کے شان میں گستاخی نہ ہو۔ کریکٹ، ویل سیڈ۔ سر، کمنگ ٹوورڈز یو، آپ کا انٹریکشن یوتھ کے ساتھ کافی زیادہ رہتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کیا جا رہا ہے فار اویئرنیس کریشن۔ ایک ہم چینج دیکھ رہے ہیں، میسج گلی گلی گھر گھر پہنچا رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کے تھرو، اور آپ کی ماشاءاللہ سے بہت بڑی فین فالوئنگ بھی ہے وہاں پہ۔ سر مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارا پاسٹ میں ایک ریکارڈ رہا،
کارٹون کی اشاعت ہوئی کسی اور ملک میں, کسی اور شہر میں, ہمارے یہاں پہ لوگ نکل آتے ہیں روڈوں پہ, اپنی بسیں توڑ رہے ہیں, اپنے کھمبے حکومتی جو ان کی چیزیں لگی ہوتی ہیں انسٹالیشنز ان کو خراب کر رہے ہیں, چینٹ ہو رہا ہے, مختلف ہم جگہوں پہ دیکھتے ہیں مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پہ جو ایک روٹین میں ٹریفک چل رہی ہے, کوئی اگر جا رہے ہیں لوگ تو ان کو تنگ کیا جاتا ہے. اس پوری سچویشن میں جو ریاکشن ہے یہ والا, از دس جسٹیفائڈ؟ بہت ہی ویلڈ سوال آپ نے پوچھا, اور یہ سوال جتنا ویلڈ ہے اتنا ہی کمپلیکیٹڈ بھی ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت سارے فیسٹس ہیں جو آپ کو ایڈریس کرنے پڑیں گے. سب سے پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے نیشن ہماری تعلیم ہے لیکن تربیت جو ہے نا وہ مسنگ ہے. ہمارے اسکولوں میں کیمسٹری, فزکس, میتھ, سائنس پڑھائی جاتی ہے اور اس میں ہم اپنے بچوں کو پش بھی کرتے ہیں کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرو, لیکن تربیت کہاں ہے؟ وہ جو ایٹیکٹس ہیں, وہ مینرز ہیں, ہاؤ ٹو ڈیل ان اے سچویشن, وہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ تو جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, چارلی ہیبڈو کا ہو یا کوئی بھی ایسا واقعہ ہو, تو ہوتا یہ کہ لوگوں کے جذبات تو مجروح ہوتے ہیں, مطلب لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں, اور آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ اینڈ ایون میں تو سمپتھائز بھی کروں گا کہ جو وہ فیل کر رہے ہیں, لٹرلی وہ اس سے زیادہ آگ ہمارے دلوں میں بھی لگی ہوتی ہے. لیکن اب یہ کہ ہمارا جو عوام ہے جس کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی, وہ اپنی فرسٹریشن میں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بھی اب ہم کیا کریں. اور یاد رکھیں جب بھی جسٹس آپ لوگوں کو نہیں دیں گے نا, یعنی جب بھی جسٹس نہیں ہوگا تو عوام جو ہے نا وہ اس قسم کی حرکتوں کی طرف مجبور ہو جائے گی. تو ہم اس کو جسٹیفائڈ تو بالکل بھی نہیں کہتے. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی اور کی گاڑی کو مطلب کرے کوئی بھرے کوئی. کسی اور نے کہا آپ نے کسی غریب کی سائیکل کو آگ لگا دی, کسی کے ٹائر جلا دیے, کسی کی اے ٹی ایم کو جا کے آپ نے لوٹنا شروع کر دیا, مطلب اس قسم کے واقعات آتے ہیں, کسی اور کو نقصان پہنچایا. مطلب یعنی یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا یہ صحیح نہیں ہے سب سے پہلی بات. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پہلے سے یہ بتائیں کہ اچھا اس کو پازیٹیولی وینٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے. اور سب سے بہتر چیز جو میں بتاتا ہوں, جو کہ وہ لوگ جو کہ آپ کے نبی کے خلاف بات کرتے ہیں, سب سے زیادہ چیز جو ان کو چبھے گی اور پنچ کرے گی وہ یہ کہ اگر آپ بھی اپنے نبی جیسا بننے کی کوشش کر لیں. بے شک, یعنی جس سے وہ اتنی نفرت کر رہے ہیں, اگر آپ سارے 1.8 بلین مسلمز ہیں, اگر آپ فیصلہ کرو کہ تمہیں اس سے نفرت ہے نا جسے ہمیں پیار ہے, تو ہم اس کی طرح بننے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ ان کو پنچ کرتی ہے. تو اصل میں جو ریئیکشن ہے نا پازیٹیو, وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا شروع کر دیں, ان کے طریقے کو اپنا طریقہ بنا لیں. دس از ویئر اٹ ول ہرٹ them the most. اور پھر اس کے بعد ہماری جو گورنمنٹ کے لیول پہ جس طرح سے ہم سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اسٹرانگ قسم کے, یا کوئی بوائیکاٹ کی بات ہوتی ہے, then those are other options جن کو ہم کہتے ہیں. We will talk about those options as well. ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں کہ ہمیں being a Muslim اب کرنا اور کیا چاہیے. آپ نے بہت زبردست اور بہت مزے کی بات یہ کی کہ آپ کو جس سے نفرت ہے ہم ان کی طرح بن جائیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہیں پہ ان کی شکست ہے. عطا صاحب آپ سے بات کروں گا, سیم کویشچن ٹو یو. آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں, وہ مدرسے کے بچوں کو لے کر آ جائیں گے روڈز پہ, پھر ایک عام مسلمان بھی نکلتا ہے, ایک عام جنرل پبلک سے بھی لوگ آ جاتے ہیں, اور پھر وہ ڈنڈا بردار ایک فورس ہے, وہ جا رہی ہے, وہ چاہے میٹرو بسز ہوں یا املاک ہوتی ہیں ڈفرینٹ, ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کچھ نہیں ہوگا تو ہم مارکیٹس کو بند کرا دیتے. ایک غریب جو دکان کھول کے بیٹھا ہے کہ آج میں چند پیسے کما کے گھر لے کے جاؤں گا دوبارہ, ایک ریڈی والے نے ریڈی لگائی تھی اس جگہ پہ, جب ہم اس کے روزگار کو چھین لیتے ہیں, ایک کسی اور کی کرنی کسی اور نہیں بھرنی, اس پورے احتجاج کو ڈو یو انڈورس اٹ اور ڈو یو سے کہ نہیں اس کو وینٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ اور بھی ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں راجہ ضیاء الحق صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا جو انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے. اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کویسچن میں, اس کا تعلق اس چیز سے بھی لازم ہے. مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہسٹری. اس میں جوز بھی ہیں, اس میں کرسچنز بھی ہیں, ایتھکس بھی, سارے باقی جتنے بھی. ٹاپ آف دی لسٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا, حالانکہ غیر مسلم ہے تو انہیں یہ چیزیں, ان چیزوں کا علم ہے. فرانس کو بھی علم ہے, کتابیں آ رہی ہیں, غیر مسلم لکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ فرانس, ہمیں اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پر مسلم گروتھ جس تیزی سے بڑھ رہی ہے 2015 میں 4%, اور انہی کی ریسرچ ہے کہ 2050 تک یعنی آفٹر 30 ایئرس جو ہے یہ چلی جائے گی 24% پر. تو ان کے اندر یہ خوف بالکل ٹھیک ہے کہ وہ نعوذ باللہ جو ہے اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ اسلام اس تیزی سے پھیل رہا ہے. ہمارے یورپ میں جو ہے مسلمان بے انتہا زیادہ ہو رہے ہیں, لیکن اس پہ گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَكَرُ وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سازشیں یہ بھی کر رہے ہیں, چالیں یہ بھی چاہ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بھی ایک چال چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فرانسیسی صدر کی جو یہ پاگل پن ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے پاگل پن کی وجہ سے اس نے بہت سے لوگوں کو اسلام پڑھنے پر مجبور کر دیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے پر مجبور کر دیا. غیر مسلم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے بھی جب ایسے واقعات ہوئے ہیں, ڈنمارک کی طرف سے ہوئے, جتنی طرف سے بھی ہوئے ہیں, مسلمانوں نے کبھی جس چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ شکار, اصل میں یہ ہمارا ایمان ہے نا, ہم کہیں تو
نکالیں گے چیز پہ, کیونکہ جن ہستی کو ہم فالو کرتے ہیں ان کے خلاف اگر ایسی چیزیں اگر ہم اس طریقے سے نہ بیان کریں, اگر ہم اپنا احتجاج نہ ریکارڈ توڑ پھوڑ کرنا اور جا کے دوسروں کی گاڑی توڑ دے, بیچارہ غریب نے جو گاڑی خریدی, موٹر سائیکل کو ہم دیکھتے ہیں اکثر نکالا, موٹر سائیکل خریدی اسٹینڈ میں نکال کے اس کو آگ لگا دی, یہ اس غریب کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو آپ کی طرح مسلمان ہے, وہ بھی اتنا ہی ہرٹفل ہے. بالکل جس طرح ذکی بطول صاحبہ نے ذکر کیا, ڈاکٹر ذالاق صاحب نے ذکر کیا کہ ہم اس چیز کو بالکل صحیح نہیں سمجھتے کہ یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ املاک کو تربیت کی کمی ہے نا, اصل میں تربیت کرنی ہے. جو مدارس سے بچے آ کر جو توڑ پھوڑ کریں گے, تربیت ہم علماء کرام مدارس ہیں, مدارس نہیں, اس میں ہماری جنرل پبلک بھی ہے. بے شک میں ایک چیز کلیئر کروں, یہاں پہ صرف ہم مدارس کو نہیں کہہ سکتے, ہماری جنرل پبلک بھی ہے. ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے محلوں میں سے ہمارے اپنے باپ بھائی بیٹے باہر نکلتے ہیں اور جذبات پہ قابو نہ رکھتے ہوئے چیزوں کو املاک کو توڑتے ہیں, تو دیٹ از اے رانگ پرسیپشن. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ جائیں بے شک باہر جا کے کہیں پہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے, اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے, آپ ایک اچھے سویلائز طریقے سے کرائیں. آپ بینرز پکڑیں, وہاں پہ جو بھی آپ نے سلوگنز وغیرہ چینٹ کرنے وہ کریں. آپ بے شک وہاں مل کے کوئی نعت وغیرہ پڑھ لیں. ڈفرینٹ طریقے احتجاج کرنے کی ضروری تو نہیں کہ چیزیں جلا کے ہی احتجاج ہوگا. آئی ایم کمنگ ٹوورڈز یو. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک انٹرنیشنل ایرینا بن رہا ہے ایک, وہ شاید اب اس طرح کے واقعات, یہ جو ہیٹ سپیچ ہے یا اس طرح کی جو زیادہ تر ایونٹس ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, ہم نے امریکہ میں دیکھا برن اے قرآن ڈے انہوں نے کہا, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یورپ میں انہوں نے یہ بھی ایک پروپوزل دیا کہ پنش اے مسلم ڈے بنایا جائے, کہ مسلمان کو آپ پنش کریں. وہ بھی ایک دن اس کا بھی ایک آیا بیچ میں, دو اٹ واز ناٹ سکسیسفل, اور پھر گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن بھی کیا وہاں پہ. اب یہ سارے ایونٹس اتنے زیادہ تیزی کے ساتھ کیوں بار بار رونما ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں ایک بات جو ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے اس میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بات بار بار کہی جاتی ہے, ہمارے جذبات مجروح ہیں. یہ اٹیک ہمارے جذبات پہ تو نہیں ہوتا, ہماری آئیڈیالوجی پہ ہوتا ہے, ہمارے نظریات پہ ہوتا ہے کہ ہم جس ہستی کو, جس ذات کو رحمت للعالمین سمجھتے ہیں, وہ ان کے اندر نعوذ باللہ کوئی نقص یا عیب نکالتے ہیں اور اس کو لوگوں میں پروپیگیٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, یہی چیز ہے نا جو ہم فیس کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے جذبات مجروح ہو رہے ہیں یا ہمارے عقیدے کے اوپر, ہماری آئیڈیالوجی کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے نا. اور اسی لیے اس طرح کی نئی چیزیں روز شکل بدل کے آتی رہیں گی. اور یہ آج نہیں ہو رہا, ہمارے آخری نبی کے ساتھ نہیں ہو رہا, ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے. حضرت موسیٰ کو آسانی سے مان لیا تھا قوم بنی اسرائیل نے, وہ تو من و سلوہ اتارتے تھے, ہے نا. انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک چھڑی ماری اور نکل گئے سارے, اور فرعون غرق ہو گیا. اتنی بڑی پاور کو ایک چھڑی نے, موسیٰ کی ایک چھڑی نے غرق کر دیا تھا. سب نے دیکھا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ بجھ گئی تھی, لوگ مان گئے تھے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ دو آئیڈیالوجیز ہیں جو آپس میں آ کے کھڑی ہو گئی ہیں, اور اسلام کے اوپر پوری دنیا سے اٹیک ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ کوئی اس آئیڈیالوجی کو کسی بھی طرح سے چیلنج کرے تو اس کے آگے بڑی بات نہیں لا سکتا. قرآن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا, ہاتھو برہانکم, لے آؤ, کوئی دلیل لے کر آنا ہے تو نہیں لا سکے نا. اب یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دو نظریات کی جنگ ہے. اس میں ہمارے جذبات نہیں, ہماری عقل و فہم, ہماری حکمت, ہماری تدبیر, ہماری تربیت جو ہے وہ کام کرے گی. جذبات کہاں رکھیں اس میں کوئی جذبات نہیں ہے. ہماری جہالت ہے جو ہم لوگ آج توہین رسالت میں موٹر سائیکل جلانے کی بات کر رہے ہیں. کہاں اتنا بڑا ایشو, کتنی بڑی ذات, اور ہم اس کے اندر سے کیا پرابلم نکال رہے ہیں. اور جس کی موٹر سائیکل چلا رہے ہیں وہ بیچارہ خود بھی مسلمان ہے, وہ خود بھی مسلمان. ایگزیکٹلی. تو یہ نظریاتی جنگ ہے, اور اس میں جیتے گا وہ جو نفسیاتی طور پر زیادہ مضبوط ہے. ٹرو. تو ایک وہ سائیکولوجیکل میچورٹی از ریکوائرڈ جو نیشن کو چاہیے, اس میں ڈیفینیٹلی لیڈرز, ہم لوگ فوکسڈ ہیں, ہمیں پتا ہو کہ اصل معرکہ ہمارا لیڈرز اور جو ہمارے سوشل ایکٹیوسٹس ہیں ان کو ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا اس پوری چیز میں. ناظرین, یہاں پہ ہم تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ چارلی ہیبڈو ہے کیا, اور یہ ساری کی ساری سچویشن کس طرح کریٹ ہوئی, اس پورے میگزین کی جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے. تو تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس شیئر کرتا جاؤں کہ چارلی ہیبڈو از بیسکلی, چارلی نام ہے اور ہیبڈو جو ہے یہ ویکلی کو, فرینچ زبان میں ویکلی کو ہیبڈو کہا جاتا ہے, اور یہ ہر وینسڈے کو, بدھ کے دن اپنی اشاعت نکالتا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہ کنٹروورسی ہوئی ہے اس میگزین کو ریلیٹڈ یا اس کی اشاعت سے ریلیٹڈ. ہم اگر تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں اس میگزین کی, تو 1970 میں یہ سٹارٹ ہوا اور 1981 میں اس کو بند کر دیا گیا جب اس میگزین نے پہلی دفعہ اپنے فرینچ پریزیڈنٹ کے جو ڈیتھ ہوئی اس کا مذاق اڑایا.
اس کو بہت موکری بنائی, اس کی مختلف طریقوں سے اس کا مذاق اڑایا گیا اپنے پورے میگزین کے اشاعت کے اندر. تو 1981 میں اس میگزین کو پہلی دفعہ بند کر دیا گیا. اس کے بعد 1992 میں یہ دوبارہ لانچ کیا گیا. جو شیطان ذہنیت لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہم اپنے جو ہمارے عزائم اس سے ہم ہٹ رہے ہیں, ہمیں دوبارہ اس کو لانچ کرنا چاہیے. تو 1992 میں ری لانچ ہوئی اس کی, اور 1992 کے بعد سے لے کے اب تک مختلف مذاہب پہ حملے, ان کا مذاق اڑانا, مختلف آئیڈیالوجیز کا مذاق اڑانا اس پورے میگزین کی بہت زیادہ ایک کور آئیڈیالوجی رہی ہے یا کور ایک ایجنڈا رہا ہے. اس کے اندر ان کے اوپر مختلف کیسز بھی ہو چکے ہیں, ان کے ایڈیٹرز کے اوپر بہت زیادہ عدالت میں بھی ان کی لے دے ہوئی, اور فرینچ جو اپنی قوم ہے وہ بھی ان کے خلاف کافی دفعہ کھڑی ہوئی کہ آپ ہماری آئیڈیالوجی کا مذاق نہ اڑائیں, ہماری چیزوں کا نہ کریں. لیکن اب ریسنٹلی شاید اس میگزین نے ایک سستی شہرت کا طریقہ ڈھونڈ لیا, اور وہ یہ ہے کہ یہ بار بار کچھ عرصے بعد جب ان کی سیل فال کرتی ہے یا ان کی جو کامیابی ہو تھوڑی ذرا نیچے جانا شروع ہوتی ہے, تو یہ سوچتے ہیں کہ یار اب ہم نئی آڈینس کریٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو تھوڑی سی یہاں پہ الارمنگ سچویشن وہ یہ ہے کہ اب فرینچ نیشنلز یا جو فرانس کے صدر ہیں وہ بھی ان کے حق میں آواز اٹھانا شروع کی, جو پہلے شاید ہم نہیں دیکھتے تھے. یہ میگزین 2011, 2015 اور 2020 میں ایک دفعہ پھر اٹیک ہوئے اس پہ, اور وجہ وہی کہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی کو پھر نشانہ بنایا اپنی اشاعت کا. اور مسلمان ان کو پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکے ہیں کہ یار ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس از ناٹ دا وے, لیکن شاید یہ ایک شہرت لینے کے لیے بار بار اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. ضیاء بھائی آپ سے میں سوال یہی کروں گا کہ یہ ایک پرٹیکولر میگزین ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہے, ہم اکراس دا لائن جب دیتے ہیں اس سائٹ پہ جو نان مسلمز ہیں یا جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ فریڈم آف سپیچ کو لے کے اور اس طرح کی اپرچونیٹیز کو یوز کرتا ہے اپنی ایک فین بیس بنانے کے لیے یا اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے, اور وہی ہم دیکھتے ہیں جب اس سائٹ پہ لائن میں آ جائیں, ہم کوئی بھی مسلمان اشاعت دیکھ لیں, میگزینز دیکھ لیں, ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, there has never been کسی بھی ریلیجیس لیڈر کو لے کے, اسکالر کو لے کے یا کسی مقدس ہستی کو لے کے کسی اور مذہب کی, ہم نے کبھی بھی ان کا مذاق نہیں اڑایا. تو یہ میڈیا جو ہے ویسٹرن, اس کا جو یہ ایک طریقہ کار ہے اپنی شہرت بڑھانے کا یا ٹی آر پیز بڑھانے کا, اس پوری سچویشن میں کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ یہ اصل میں جس طرح سے ابھی بھی بات ہوئی کہ ایک کلیش آف سویلائزیشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں نا, سیمیول ہنٹنگٹن کی بک بھی ہے, اس نے بھی لکھا کہ ایونچولی جو کلیش ہوگا وہ جو ویسٹرن ورلڈ ویو ہے, جو آپ کا سیکولرزم لبرلزم ہے ورسز اسلامک ورلڈ ویو, یہ ایٹ ون پوائنٹ ہیڈ ٹو ہیڈ آ جائیں گے, بیکاز ان کا آپس میں آئیڈیولوجیکل بہت ہیوج ڈفرینس ہے. مطلب باقی جتنی بھی نیشنز ہیں ان کو یہ بائی کر سکتے ہیں اگر کیپٹلسٹ اس میں رہ رہے ہیں, تو یعنی ہر کوئی جو ہے نا خریدا جا سکتا ہے, لیکن جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے, اس پر ایمان لاتا ہے, وہ مر جائے گا لیکن آپ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرے گا, کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں کبھی اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو, جس کو تم نے اپنا خدا بنایا ہے, چاہے پیسہ ہے, پاور ہے, جو بھی ہے. اینڈ وی سی کہ فرام دا ہسٹری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ آفر کیا گیا, یہ لے لو, یہ لے لو, جو چاہتے ہو, لیکن وہ اپنے بلیف سے, اپنی آئیڈیالوجی سے, اپنے مشن سے ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ اصل میں اس پوائنٹ پہ کہیں نہ کہیں ڈیڈ لاک آئے گا, اور میرے اندازے کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً نا مسلمانوں کے ایمان کا درجہ حرارت چیک کرتے ہیں, بالکل دیکھتے ہیں کہ بھائی اس وقت کس لیول پہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا کی قومیں تمہارے پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اور آپ نے کہا تھا کہ اس ٹائم پہ کیا ہوگا, تمہاری قوم کے اندر کیا چیز ہوگی, وہن آ جائے گا, حب الدنیا و کراہیت الموت, یعنی دنیا کی محبت میں تم لت پت ہو جاؤ گے, تو یو ول ہیو اے مٹیریلسٹک لائف سٹائل, ایک مٹیریلسٹک ورلڈ ویو ہوگا, اور دوسری طرف تمہیں موت سے ڈر لگا ہوا ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو نڈر کرتے ہیں نا, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ جان لو کہ اگر پوری دنیا کی قومیں بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں, وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی تمہارے لیے لکھ چکے ہیں, اور اگر پوری دنیا کی طاقتیں تمہیں کچھ فیور کرنا چاہیں وہ تمہیں فیور بھی نہیں کر سکتے. تو ایز مسلمز الحمدللہ ہمارے اندر ایک فیئرلیسنس ہوتی ہے یا ہونی چاہیے, کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ گندے ہو رہے ہیں تو ہمیں گندا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب وہ تو اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں نا, وہ تو دکھا رہے ہیں کہ ڈسپائٹ وہ جو ڈیول سٹینڈرڈز پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جی لو فار آل اینڈ فریڈم آف اسپیچ اینڈ آل دیٹ, اس کے باوجود اتنی نفرت, اتنا بغض, یعنی ہمیں اپنی بلڈنگوں کے اوپر, عمارتوں کے اوپر آپ یہ کارٹون دکھا رہے ہیں, کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آن دی ادر ہینڈ ہمیں یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ وہ گندا رویہ اختیار نہیں کرنا. ہم پھر بھی ایک
بااخلاق با کردار اور ایک ڈگنیفائڈ رسپانس ہی دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وقت یہ ٹائم آ چکا ہے کہ جہاں پہ پوری مسلم امت جو ہے اس کو اب ایک پیج پہ آ جانا چاہیے. ہمارا اللہ ایک ہی ہے, ہمارا قرآن ایک ہی ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں. اس پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہو جائیں اور یہ بات بڑا اسٹرانگ سگنل بھیجیں کہ یہ وہ لائن ہے جو ہم کراس نہیں ہونے دیں گے. یعنی آپ ہمارے بارے میں کوئی پرسنلی بات کرتے ہیں, ہمارے اور چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, وی کین ایکسیپٹ دیٹ, لیکن اس تک نہ پہنچیں جہاں پہ ہمارا ایمان, جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمیں اپنے جان سے, ہمارے مال سے, ہمارے والدین سے, ہمارے بہن بھائیوں سے, ہر چیز سے زیادہ جو ہستی عزیز ہے اس کے بارے میں آپ یہ کریں گے اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریئیکشن بھی نہ ہو. یہ پھر ان کے بہاف پہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی. ٹرو وہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ درجہ حرارت چیک کرتے ہیں ہر تھوڑے سے بات کہ اب یہ کیا واقعی میں اسلام ابھی بھی زندہ ہے یا یہ بس ٹھیک ہے اب ہم جا سکتے ہیں آگے, اور پھر ان کو ہر دفعہ منہ کی کھانی پڑتی ہے اور پھر وہ واپس دوبارہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اب اگلا سٹیپ کیا کریں, ان کو پھر دوبارہ کس طرح توڑ دیں. عطا صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا میں یہ چاہوں گا کہ OIC ہے, ڈفرینٹ ہمارے پلیٹ فارمز ہیں مسلمانوں کے, ان کا کیا رول ہونا چاہیے اس پوری کی پوری سچویشن کے اندر. ہم نے دیکھا ریسنٹلی گورنمنٹ پاکستان نے بہت اسٹرانگ میسج دیا, پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی, آپ کے PM نے عمران خان صاحب نے ایک اوپن لیٹر بھی لکھا مارک زکربرگ کو, اور اس میں بہت بلنٹلی انہوں نے مینشن کیا کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں بات نہیں ہوتی, تو اسلاموفوبیا کو بھی آپ اس طرح سے ہیٹ سپیچ کو بند کریں. اور اس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ کسی ایک طیب رجب اردگان ہیں, اس کے بعد PM عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے بہت بلنٹلی اس ایشو کو اٹھایا ہے اور وداؤٹ اینی لگی لپٹی, وہ کوئی شوگر کوٹنگ کہتے ہیں, شوگر کوٹنگ نہیں کی, وہ بہت ڈائریکٹلی بولا کہ یار اس کو یو نیڈ ٹو ایڈریس دس ایشو. ہم نے UN کی اسمبلی میں بھی دیکھا, وہاں پہ بھی انہوں نے اس پہ بات کی. تو ایک تو دو چیزیں اس میں, نمبر 1 جو مختلف مسلم پلیٹ فارمز ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے, اور مسلمان ممالک جو ہیں ان کو کس طرح پرسو کرنا چاہیے سچویشن کو. جی ایکچولی بات یہ ہے, جن آپ پلیٹ فارم کا ذکر کر رہے ہیں, OIC ہو گیا, UN ہو گیا, یورپی یونینز ہوگی, اصل میں یہاں پر مسلمان کنٹریز اپنی قرارداد, اپنی مذمت پیش کرتی ہیں, ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ بس وہ ایک مخصوص حد تک جو ہے آواز اٹھتی ہے, مہینہ گزرے گا, پھر یہ تمام جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں خاموشی. اسی خاموشی کو دور کرنے کے لیے جب تک عرب کنٹریز آپس میں ایک نہیں ہوں گے, جب تک ایک طریقے سے وہ اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں گے, یہ بائیکاٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے شروع ہو گیا پروڈکٹس کا, یہ کتنے مہینے کے لیے ہوگا, 1 ماہ کے لیے, 2 ماہ کے لیے, آپ فور ایور کے لیے کریں نا. آپ ان کو پیغام پہنچائیں, آپ نے نقصان کا 2 مہینے کے لیے نہیں کرنا. جب آپ کنٹینیو اس چیز کو کرتے ہیں تو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا بیسیکلی اسلامی فوبیا جو ٹرمنالوجی ہے نا وہ ابھی کی ہے, لیکن جو نظریہ ہے, یہ سوچ ہے, یہ 1400 سال پہلے کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل کس سوچ کا مالک تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پہ اگر ٹائم ہے تو میں یہ چیز بیان کرتا چلوں کہ آپ تشریف فرمائیں, ابو جہل آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے کس حلیے میں, نعوذ باللہ, آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں, آپ کے کپڑے پرانے ہیں. تو آپ نے فرمایا صحیح کہہ رہے ہو. تو آپ نے, وہ ابو جہل کہنے لگا کہ آپ کی وجہ سے اتنا ہماری معاشرت کو نقصان ہو رہا ہے, بگاڑ پیدا ہو گیا. آپ نے کہا صحیح کہہ رہے ہو. اسی وقت سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں اور آ کر کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کتنے حسین و جمیل لگ رہے ہیں, آپ کی زلفیں کتنی پیاری ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ صحیح کہہ رہے ہو. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اسلام کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے. حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گفتگو نہیں سنی ابو جہل کی, تو وہاں پہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صحیح کہہ رہے ہو. تو ابو جہل کہنے لگا میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں, یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے, تو آپ دونوں کی بات پہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل کا جو اندر کا گند ہے, اپنے دل کا جو گند ہے, اس کی نگاہ سے مجھے دیکھ رہا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کا جو دل پاک ہے اس نگاہ سے مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ جنگ, یہ لوگ جس طریقے سے اسلام کو دیکھتے ہیں, ان کے اندر ہی اس چیز کا فالٹ ہے, یہ کبھی خوبصورتی کو نہیں سمجھ سکتے. پازیٹیو پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابوبکر صدیق کی صورت میں سامنے آیا, اور نیگیٹو پہلو ابو جہل کی صورت میں سامنے آیا. تو ایکچولی 2 گروپس ہیں, حزب اللہ اور حزب الشیطان. شروع ازل سے آدم علیہ السلام دیکھیں ابلیس کے مقابلے میں, ابلیس کی جنگ ہے نا, آدم علیہ السلام سے جب شروع میں ہوا, جنت سے نکالا. پھر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کی جنگ ہے. حق باطل کی جنگ چلی آ رہی ہے اور وہ چلتی رہے گی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل, پھر حسینیت اور یزیدیت. اللہ نے حق اور باطل کی جنگ ہے نا قیامت تک رہے گی, لیکن ہمیشہ حق نہیں جیتنا ہے. ڈیفینیٹلی, اور یہی اللہ تعالیٰ کا بھی پیغام. ڈیفینیٹلی. میم آپ سے سوال کریں گے تھوڑا سا, اور سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا سیریا, فلسطین جیسے بھی ممالک جو ہیں, اور اس میں ٹرکی تو طیب رجب اردگان نے تو انہوں نے تو بہت بلنٹلی بولا کہ جی عوام سے اپیل کی کہ آپ بائک آؤٹ کریں فرینچ پروڈکٹس کا, اور ان کو اکنامکلی جو ان کی بیسکلی جیسے ضیاء صاحب نے کہا کہ ان کا جو جس چیز کو پوچھتے ہیں وہ ان کی پاور ہے, منی ہے,
پیسہ ہے جس کو یہ پوج رہے ہیں اپنی اکانومی کو, آپ ان کو وہاں پہ چوٹ پہنچائیں. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں بائیکاٹ دے پروڈکٹس, کیا یہ واقعی میں فیزیبل ہے, یہ ہو سکتا ہے, اور کیا یہ اثر کرے گا ان کے اوپر؟ اثر تو کرے گا اگر ہم کریں. یہ ان کے کورٹ میں تو بال نہیں ہے, ادھر ہے. وہ how should we pursue that؟ میں نے کیا کہا, بات سارے نظریے کی ہے نا. آپ کا جیسا نظریہ ہوتا ہے ویسا آپ کا عمل ہوتا ہے. اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ ان کو ایک اچھی خاصی مار دیں تو پھر اس کے لیے یہ شور شرابے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈٹرمن, ہم فرم رہے ہیں اپنے قول میں جو ہم کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے جو ان کی طرف سے عمل آتا ہے, ابھی ہمیں یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محاذ کہاں پر ہے. کیا فائنینسز پر ہے؟ صرف فائنینسز پر ہے؟ آپ جانتے ہوئے, ہم سب جانتے ہیں کہ ویسٹ کا مائنڈ کیسا ہے اور وہ اپنے آپ کو پورٹرے کیسے کرتے ہیں, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام کیسا دین ہے اور اسلام کو دکھایا کیسے جاتا ہے. یہ سارا محاذ اس وقت ہو رہا ہے ایک ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہم بہت کمزور ہیں. اگر ہم ڈیجیٹلی بھی ایکٹیو ہوں اور اپنا حقیقی چہرہ دکھا سکیں, اور جس طرح سے وہ اپنی چیزوں کو, اپنے جھاگ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنا پہاڑ کیوں چھوڑ دیتے ہیں, ہے نا. تو ہمیں فرم ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں ڈٹرمن ہونے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کے بعد اگر ہم چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. خواستن توانستن است, چاہیں گے تو ہو جائے گا, کیسے نہیں ہو جائے گا. ایران کے اوپر کتنی پابندیاں لگی تھیں, انہوں نے کر دیا. وہ تو نہیں لیتے, آج بھی نہیں لیتے. آج بھی اگر آپ وہاں جا کے کمپیوٹر کو کمپیوٹر بولیں تو وہ مائنڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہیں اور سے آئی ہو جو اسے کمپیوٹر بول رہی ہو. ہم کہتے ہیں ہم تو انگریزی بول کے خوش ہونے والے لوگ ہیں. وہ بولتے ہیں یہ رایانے ہے, اس کو رایانے بولو, یہ کمپیوٹر نہیں ہے, فارسی ورڈ یوز کریں. تو ہمیں بھی یہ غیرت تھوڑی سی, جو میں کہہ رہی تھی شروع میں کہ برائٹ سائڈ اس کا یہ ہے کہ ہماری یہ وہ غیرت ایمانی جو سو جاتی ہے, یہی آ کے ہمارا کاندھا ہلا گئے. اب ہم ہل جائیں, یہ ہمارے اوپر ہے. نہیں, بالکل درست, کریکٹ. ناؤ وی نیڈ ٹو ایکٹ. اب یہ ٹائم ہے کہ اب ہم لوگوں کو یونٹی کے ساتھ ایکٹ کرنا پڑے گا. ناظرین, یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک بریک لے رہے ہیں, اور بریک کے بعد آ کے ہم واپس بات کریں گے کہ جورم وین کون ہے, ڈچ پولیٹیشین. ارناڈ وین کون تھا, اور یہ ڈچ پولیٹیشینز, ان کی اہمیت کیا ہے, یہ کیا کر رہے تھے پہلے, اور اب ان کا کیا آج کل کے دور میں, مطلب ریسنٹلی ان کی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہے وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان. ڈچ پولیٹیکل پارٹی ہے PVV, اور یہ رائٹ ونگ پارٹی ہے. رائٹ ونگ پارٹی مطلب ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے, اور یہ پارٹی بہت مشہور ہے بہت زیادہ ہیٹ سپیچ کے لیے. اور ہیٹ سپیچ میں بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو یہ بہت سینٹر پوائنٹ بناتے ہیں. اور انہوں نے مختلف ایونٹس, آپ جیسے سنتے ہیں برن اے قرآن ڈے, میک اے کارٹون ڈے, وہ اس آئیڈیالوجی کے پیچھے یا ان ایونٹس کے پیچھے اکثر یہی ڈچ پارٹی ہوتی ہے, اور ان کے ہی ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں جو مختلف فورمز پہ جا کے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط اور غلیظ باتیں کرتے ہیں. اس میں بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا تھا جو میں پڑھ رہا تھا لاسٹ نائٹ بھی, اور وہ یہ تھا کہ جی ان کے ایک لیڈر تھے جورن وین کلیورن, اور وہ بہت مشہور بھی ہے سوشل میڈیا پہ, اور اس مسلمان ویب سائٹس پہ, مختلف میڈیا مسلم ریلیٹڈ جو تھے ان پہ کافی زیادہ ان کا نام بھی آیا, شاید آپ نے ان کو دیکھا بھی ہو. ان کی سٹوری یہ کہ ہی واز ون آف دا موسٹ ووکل ڈچ PVV پولیٹیشین. ان کی پارلیمنٹ میں بھی تھے, اور بار بار اسلام کے خلاف بات کرنا, اور کافی سارے ایونٹس آرگنائزرز میں بھی ایک تھے. پھر 2010 سے لے کے تقریباً 2015 تک وہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہے, اور 2015 میں ایک اسلام مخالف ریلی میں ان کو خیال آیا کہ میں کیوں نہ اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھوں, اور ان پولیٹیشین صاحب نے کتاب لکھنا شروع کی, اور اس میں انہوں نے کہا یہ کہ میں ایک جامع کتاب لکھوں گا, اسلام میں جتنے بھی نقص ہیں اور ان کی جو خامیاں ہیں ان کو بیان کروں گا. اور وہ کتاب لکھتے لکھتے انٹرسٹنگلی یہ جو حضرت تھے یہ مسلمان ہو گئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کس طرح ہو گئے, آپ تو بہت زیادہ ناقدین میں سے ایک تھے, تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس کے اوپر کتاب لکھنا شروع کی, ریسرچ کی, تو تب مجھے پتہ چلا کہ اسلام کا حسن کیا ہے اور کتنا اچھا مذہب ہے, اور ہمیں کس طرح سے ہمیں ایک ایجنڈے کے طور پہ ایجنڈے کو لے کے آگے جانا, مطلب پش کیا جا رہا تھا, ہمیں کس طرح گائیڈ کیا جا رہا تھا غلط طریقے سے اسلام مخالف بات کرنے پہ. اور پھر انہوں نے کوٹ ان کوٹ یہ بھی کہا کہ PVV جو ہے وہ کوشش کرتی ہے, اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر غلط چیز کے ساتھ میں مسلمانوں کو
لنک اپ کر دیا جائے. ہر غلط بات کے ساتھ اسلام کو اور ان کے پیغمبر کو بیچ میں لنک اپ کر دیا جائے, چاہے وہ ان کا لنک ہو یا نہ ہو, کہیں غلط ہو آپ بس اسلام کو اور مسلمانوں کو بیچ میں ڈال دیں. ان کی کنورژن پہ پی وی وی کے ایک اور پرانے لیڈر, انہوں نے, جن کا نام ہے ارنولڈ وین ڈورام, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نیور تھاٹ دیٹ پی وی وی وڈ بیکم اے بریڈنگ گراؤنڈ فار اسلامک کنورٹس. مطلب یہ ہوا کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ پی وی وی جو ہے اتنی زیادہ اسلام مخالف جماعت جو ہے رائٹ ونگ قسم کی, اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بریڈنگ گراؤنڈ بن جائے گا اور یہاں سے اسلام سے ریلیٹڈ لوگ اور مسلمان ہو کے نکلنا شروع ہوں گے. تو اب بات کرتے ہیں اس پوری سچویشن پہ, اور ضیاء صاحب آپ بتائیے گا ضیاء بھائی کہ کیا از دس ون ایونٹ اونلی, یا اسلام کی ہسٹری میں اس طرح سے اور بھی رہے ہیں کہ جو اسلام بہت زیادہ مخالف رہے جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اسلام کے خلاف لکھنے کے لیے اور پھر وہ مسلمان بن گئے؟ بالکل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں, جیسے بھائی نے پہلے بھی کہا تھا کہ وَمَكْرُ وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں, لوگوں کے اپنے پلانز ہوتے ہیں, لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کا پلان ہوتا ہے. تو ہماری اس میں ایک کمی اور کوتاہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان لوگوں کو دین بتایا ہی نہیں, ہم نے کبھی ان کو صحیح طرح سے دین کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں کی, یا اس طرح سے ان تک دین کا نالج نہیں پہنچایا. تو یہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جو ان کو ایک نیریٹو دیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کو بالکل لے رہے ہوتے ہیں, جس طرح ان کو سپون فیڈ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ چیلنج ہے, کوئی شخص بھی اگر اخلاص اس کے دل میں ہے, اگر وہ سنسیئر ہے, مطلب سارے بائسز کو چھوڑے, پراپر طریقے سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے, ہو نہیں سکتا کہ وہ اس سے متاثر نہ ہو. یعنی اگر وہ سارے بائسز کو نکال دے جو کہ اس کے اوپر ایک بچپن سے ایک برین واشنگ چل رہی ہے, بیکاز ہم ان کو بلیم نہیں کرتے, بچپن سے پتہ نہیں وہ کیا سن رہے ہیں کہ جی مسلمان یوں ہوتے ہیں. میں بھی انٹرنیشنلی ٹریول کرتا رہا, ڈفرینٹ جگہوں پہ پڑھتا بھی رہا, تو میرے جو فرینڈس تھے وہ کہتے تھے یار تم لوگ پاکستان میں جو ہوتے ہو تم لوگ کیوز میں رہتے ہو یا تم ٹینٹوں میں رہتے ہو. میں کہا وچ ورلڈ آر یو لیونگ ان, آپ کو نہیں پتا پاکستان کیا ہے. تو پھر جب میں نے ان کو بتایا, پھر اس نے کہا یو مسلمز آر لائک دس اینڈ لائک دس. میں نے کہا یہ کون تمہیں بتا رہا ہے مسلمان ایسے ہوتے ہیں, دس از کمپلیٹلی ناٹ ٹرو. بلکہ میں نے ان کو انوائٹ کیا, میں نے کہا پاکستان آؤ, میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کے حالات کیا ہیں. سو دی تھنگ از کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے, اور جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں شاید اسی بہانے کہ اگر چلے کوئی بلاسفمی بھی ہو گئی ہے, تو جس طرح ابھی بھائی نے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے وہ سیرت کی کتاب کھول لیں اس غصے میں کہ بھائی پڑھتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا. اور پھر فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, جو اس کا آپ کا دشمن ہوگا وہ برباد ہوگا, وہ ذلیل ہوگا. تو الحمدللہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کے شان میں کوئی لوگ ان کو نیچے لے آئیں گے, ایک ویسی بات ہے. میلکم ایکس نے کہا تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا, انہوں نے کہا کہ trying to blaspheme against the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is like spitting at the sun. یعنی نبی کے بارے میں گستاخی کرنا یہ ایسا جیسے آپ سورج پہ تھوک رہے ہیں, کیونکہ جب آپ سورج پہ تھوکیں گے تو کیا ہوگا, وہ آپ کے اپنے چہرے پہ آ کے پڑے گا. سو یہ لوگ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں ان کی واپس آتی ہے. اور الحمدللہ جو آپ نے پی پی وی کا ذکر کیا, انہوں نے کیا پلان کیا تھا کہ ہم ایک گڑھ بنائیں گے, یعنی اسلاموفوبیا کا, زینوفوبیا کا, ہیٹ سپیچ کا. لیکن وہ اب جس طرح آپ نے کہا انہی کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا بن گیا. تو اسلامی تاریخ میں ایسی درجنوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی. عمر بن الخطاب کو دیکھ لیں, خالد بن ولید کو دیکھ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں. بڑے بڑے ایسے لوگ تھے جو کہ شروع میں یہاں سے دین کے خلاف شروع ہوئے, اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹمنٹ تھا, آپ نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ خالد بن ولید جیسی انٹلیکٹ والا بندہ اسلام پر نہ آئے. یعنی ہی کوڈ سی اینڈ دیٹس وائی ہی میڈ دعا کہ یا اللہ مجھے عمر بن ہشام یا عمر بن الخطاب میں سے کوئی ایک دین کی خدمت کے لیے دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ عمر بن الخطاب اس سائڈ پہ آ جائیں. تو ہمیں ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جتنے گمراہ ہیں شاید یہ اپنی جہالت کی وجہ سے ہیں, شاید ان میں کوئی باعث ہے, یا اللہ ان کے لیے آسان کر دے دین پر چلنا, دین کو سمجھنا اور ٹرو پکچر دیکھنا. تو انشاءاللہ, اور جو نہیں آتے, جو بدبخت ہیں, جو کہ واقعی میں اپنے اس کام پہ ہیں, پھر ان کے ساتھ وہ معاملہ کر جو تو بہتر سمجھتا ہے. ختم اللہ بے شک بے شک بے شک. عطا بھائی کلوزنگ ورڈز, یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں پیغام تو یہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے جو ہم چیزیں لے سکتے ہیں. قرآن کا پازیٹیو پہلو اگر آپ دیکھیں, قرآن پاک نے جس طریقے سے ہمیں پیس کا درس دیا, اس سے بہترین کتاب قرآن پاک سے دنیا کائنات میں کوئی بھی نہیں. ایک ورلڈ قرآن پاک کا ایسا معجزہ ہے. اگر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اسی میں پیغام بھی چھپا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جا کر فرعون کو دعوت دو, تو موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ جیسے جانتے ہیں, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ہیبت و جلال عطا فرمایا, تو ان سے فرمایا کہ فرعون سے جا کے نا فقولا لہ قولا لینا, کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ جو فرعون ہے خدائی دعویٰ کر رہا ہے, نافرمانی کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ, کہ نعوذ باللہ میں اعلیٰ رب ہوں. پھر بھی کہا کہ میرے پیغمبر اے موسیٰ اور ہارون جا کر پیسفل طریقے سے
قول لینا شائستہ گفتگو کرنی ہے, پیار سے بات کرنی ہے, اس طریقے سے جو وہ امپریس ہوگا وہ شاید تمہاری سختی کی وجہ سے نہیں امپریس ہوگا. تو یہ پیغام ہے قرآن پاک کی ان چیزوں کو دیکھا جائے. اور جو یہ جنگ چل چکی ہے, یہ قریش مکہ کے قبائل جس طریقے سے ان کے اندر خوف تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آئے اسلام کلمے کا بتایا, یہ خوف ان کے اندر ہے. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں, ان کو خطرہ ہونا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ان سے زیادہ پاور تو کسی کے پاس نہیں تھی, پھر بھی آپ نے بہت پیسفل طریقہ اپنایا کہ جا کے آپ ان کو اس دعوت دیں اور اس پہ کنورٹ کرنے کی طرف بات کریں. ویری گڈ. میم آپ سے آخری سوال, میسج یوتھ کو کیا دینا چاہتی ہیں؟ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں. آسان بات ہے نا, زبردست. آپ کا زیادہ وقت ملے گا. تھینک یو. ناظرین, امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور شاید آج کل کے دور میں جو فتنہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اب ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے. آپ اپنے اسلام کو, جیسے یہاں پہ ضیاء صاحب نے بھی کہا, عطا بھائی نے بھی کہا, میم نے بہت اچھی بات کی کہ آپ اگر ریاکشن دینا چاہتے ہیں تو ریاکشن آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو وہ ذات بن کے دکھائیں جس ذات سے وہ نفرت کر رہے ہیں. آپ ان کو انہی کی چال ان پہ الٹی کر دیں. وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, نعوذ باللہ وہ چاہتے ہیں ان کی شان میں گستاخی ہو, آپ ان کو ان جیسا بن کے دکھا دیں تاکہ آپ سے نفرت شروع ہو جائے یا وہ بھی کنورٹ ہو جائے. آپ اچھے مسلمان بنے تو کیا پتہ ان کو بھی راہ راست ملے اور وہ بھی بہتر راستے پہ آ جائیں. اس میں ایک آخری علامہ اقبال کا شعر ہے وہ صرف یہاں پہ پڑھتا جاؤں, اور وہ شاید ہماری جتنی ویسٹرن ورلڈ ہے, فرینچ پریزیڈنٹ ہیں یا جو لوگ اسلام مخالف بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان سو رہے ہیں, ان کے لیے صرف ایک یہ شعر ہی کافی ہوگا اینڈنگ پہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اسی شعر پہ مجھے اجازت دیجیے گا. میں فراز علی خان, دیکھتے رہیے گا وائس آف پاکستان. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.